أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بہت اہم حصہ ہے اس سیمینار کا، جس سے منتظمین سے اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو وہ بھی سامنے آئیں گی۔ کچھ یہ تو خیر ہے کہ جو جس طرح سوالات یہاں سامنے آئے اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی دلچسپی لی آپ تمام حضرات نے۔ ایک مقصود نقوی صاحب کا ایک پمفلیٹ کا کہوں میں یا کیا کہوں، انہوں نے یہاں تقسیم بھی کرایا ہے، آپ نے مجھے بھی دیا تھا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ بہت کچھ معلومات میں اضافہ ہوا اس سیمینار کے ذریعے۔ مقالات پر سوالات کے جوابات نے ہماری معلومات میں اتنا اضافہ کیا اس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سیمینار نے ہماری آنکھیں کھول دیں وغیرہ وغیرہ، کافی آپ نے تعریف کی ہے، اور یہ بہت اچھا بال اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خاص طور سے ان نوجوانوں کی جو اس سیمینار میں مسلسل 5 دن تک لگے رہے، صبح سے شام تک۔ میں بے حد شکر گزار ہوں مقصود نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح سے تمام والنٹیئرس کی، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم نے چند لوگوں کو زحمت ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس سیمینار کے سلسلے میں اپنے تاثرات کا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم معافی چاہیں گے ان حضرات سے کہ جو ہم زیادہ وقت نہیں دے پا رہے ان کو، صرف 5 منٹ کی ہم زحمت دیں گے انہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سبت جمال صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے تاثرات اور تجاویز پیش کریں۔ السلام علیکم۔ معزز حاضرین جلسہ، میں پچھلے 5 دن سے لگاتار اس سیمینار کو اٹینڈ کر رہا ہوں، اور میں اس سیمینار کے منعقد کرنے والے تمام اراکین، خاص طور سے بھائی غلام حیدر صاحب اور علامہ عقیل الغربی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عمدہ سیمینار کو سننے کا ہمیں موقع ملا۔ بہت سے ایسے شبہات اور معلومات ہم کو ہوئی ہیں اس سیمینار سے کہ جس کے متعلق ہم صرف سنتے ہی تھے، سوچتے تھے، لیکن پوری طریقے سے اپنے کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے میں خود اپنے بارے میں تقلید کے مسئلے میں بھی ذرا تھوڑا سا شبہ میں رہتا تھا، اور میں نے کئی علماء سے اس سلسلے میں پوری ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج جو علماء نے تقلید کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اس سے جتنے شبہات تھے وہ دور ہو گئے۔ ایک تجویز تھی کہ اس نے سیمینار کو 5-6 دن کے بجائے 1-2 دن کے ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں 5 دن نوجوان طبقے کو اسپیئر کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرے یہ کہ مقالے کا جست اگر یہاں پہ دیا جائے، بجائے اس کے کہ پورے مقالے پڑھے جائیں، اس کا ایبسٹریکٹ دیا جائے اور اس کے اوپر سوالات کیے جائیں اور ان کا جواب ہونا چاہیے۔
ہوا یہ ہے، معاف کیجیے گا، ہوا یہ کہ مقالے تو بہت لمبے لمبے ہو گئے، ان کے اوپر جو سوالات آئے ابھی تک پوری طریقے سے ان سوالات کا جواب نہیں آ پایا ہے، اور مولانا کے پاس کافی ابھی حد تک جوابات ہیں۔ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے کہ نہ تو وہ اردو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو جو ثقیل الفاظ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ پاتے، تو اس کا حالانکہ مولانا نے کافی حد تک اس کو سولو کرنے کی اور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی بہت سے لڑکے، بہت سے نوجوان، میرا ایک بھانجا آتا ہے روز میرے ساتھ، میرا لڑکا آیا، وہ بھی آیا اس کے، تو وہ لوگ ایک مطلب مقالے جب پڑھتے تھے لوگ تو ان کی کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ بہرحال جو سوالات اٹھائے گئے بہت اہم تھے، بہت عمدہ تھے، اور بہت زیادہ ہم کو اس سے نالج ملی ہے۔ ایک تجویز میری اہلیہ نے کہا ہے مجھ سے کہ جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں اگر ہو سکے ممکن تو ان کے جوابات جو اس کا چھپے گا اس میں دیا جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا عمدہ اور اتنا مطلب نالجبل سیمینار ہوا۔ شکریہ۔ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے کہ اس سیمینار میں نوجوان طبقے نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے علاوہ خواتین نے بھی بڑی دلچسپی دکھائی۔ تو خواتین کی نمائندگی کے لیے میں بلا رہا ہوں شمسہ نقوی کو کہ وہ آئیں اور اس سیمینار کے سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کریں اور اپنے تاثرات پیش کریں، اور کچھ تجاویز اگر ان کے سامنے پاس ہوں تو وہ بھی رکھیں۔ شمسہ نقوی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں معذرت چاہوں گی کہ میں پورے ٹائم یہاں تھی نہیں۔ میں معذرت چاہوں گی کہ میں یہاں پر تھی نہیں، لیکن میں جتنے ٹائم بھی یہاں پر تھی تو میرے ذہن میں کچھ سوال اٹھے، جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارے سیمینار میں عورتوں کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے تھا۔ پرسوں میں شاید تھی تو مولانا نے اس کا ایک جسٹیفیکیشن بھی دیا تھا کہ عورتیں دینی اعتبار سے ابھی اس لیول پہ نہیں آئی ہیں، اور ابھی ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو تھوڑا اور دینی اعتبار سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ بہرحال اس کے لیے میں 3 چیزیں سامنے لانا چاہوں گی۔ پہلی چیز تو ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلا اسکول آف تھاٹ ماں ہوتی ہے، تو جب فرسٹ اسکول آف تھاٹ ماں ہے تو اس کا اگر وہ دینی اعتبار سے کمزور ہے یا تھوڑی بھی ویک ہے تو وہ اپنے بچے کو کیسے تربیت دے گی؟ سیکنڈلی، جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے، اسلام میں ایکویلٹی ہے بٹ وتھ سرٹن ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز۔ دیر از نو آئیڈینٹیکلنیس ان آر ریلیجن۔ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، ایکویلٹی ہے، وتھ سرٹن رائٹس اینڈ وتھ سرٹن ڈیوٹیز، جو ایک مرد کو دی گئی ہیں اور ایک عورت کو دی گئی ہیں۔ جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ عورت کو فیملی پہلی پرائیورٹی، اس کی فیملی رائٹس ہیں، اس کے بچوں کو، اس کو اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کو اچھی تربیت دینی ہے۔ اب وہ سوشلی، میں ایران کے ایشو پہ نہیں جانا چاہتی، جبکہ میرا جو ایریا آف اسٹڈی ہے دیٹ از ایران، میں ایران کی عورتوں پہ کام کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ بینگ این انڈین ویمن، میں انڈین عورت کا
एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सोशली औरत को इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसको घर की चारदीवारी से आगे निकलने ही नहीं दिया जाता। तो हम किस तरीके की इक्वालिटी की बात करते हैं, किस तरीके के जस्टिस की बात करते हैं, किस तरीके की राइट्स की बात करते हैं, ये क्लैरिटी मैं मौलाना से चाहूँगी कि वो प्लीज़ अगर दे सके तो मुझे प्लीज़ एनलाइटन मी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो 2 तअस्सुरात आए उसमें ये बात कही गई, ये बात मुश्तरक थी कि जो सवालात आए हैं उनके जवाब ज़रूर दिए जाएँ। आज आयतुल्लाह शिराज़ी साहब ने एक तजवीज़ दी और माअन वो मेरे जहन में भी तजवीज़ आ रही थी। उन्होंने याद दिला दिया कि करबलाए मुअल्ला से एक पर्चा निकला करता था अजवबतिल मसाइल दीनिया, और एक मजला निकलता था सुआलुकुम व जवाबुना। ये दोनों पर्चे, ये दोनों मजले सिर्फ सवालात और जवाबात पे होते थे। आपका सवाल हमारा जवाब, या मसाइल दीनिया का जवाब। हमने भी ये फैसला किया है कि एक मुस्तकिल पर्चा इंशाअल्लाह माहाना या 2 माही जो भी तय हो पाएगा, ये सिर्फ पर्चा इस पर होगा आपके सवालात। आप सवालात भेजें, हम उस पर्चे में आपका सवाल जू का तू छापेंगे और उसके बाद उसका जवाब भी ज़रूर छापेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने वैसे भी वादा किया है कि कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब न दिया जाए, इंशाअल्लाह वो जवाब दिया जाए। बाल शमसा नकवी ने अभी जो हमारी जो समाजी ज़िंदगी है उसमें जो औरतों की हैसियत है उस पर उसमें रोशनी डाली। अब ये अलमिया इसको कहा जाए या क्या कहा जाए, बहरहाल जो भी कहें। नहीं, वो जवाब मैंने जो पहले दिया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हम हुकूक देने के लिए तैयार हैं, आप हुकूक लेने के लिए तैयार। हुकूक लें आप। ख़वातीन माएँ क्या अहमियत रखती हैं। इंसान के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की आगोश है। अगर माँ ही की दीनी तालीम कमज़ोर रहेगी तो फिर नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। ये वो सवाल है जो हमें आपसे करना चाहिए। हम किस तरह आपको दीन घोल के पिलाएं। जब आप दीन पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं पूरे तौर पर, तो उसका इलाज क्या है। फिर दूसरी तरफ हुकूक इस्लाम का मसला खड़ा हो जाएगा। देखिए ज़बरदस्ती हमको दीन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हम कब पढ़ने के लिए तैयार। एक दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा, दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईरान इस्लामी में जितनी आज़ादी ख़वातीन को दी गई है, न मगरिब में न मशरिक़ में कहीं मौजूद नहीं है। किस तरह ये कहा जा सकता है, मुझे नहीं मालूम कि किस नुक़्ते नज़र से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ईरान में ख़वातीन के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी गई कि वो घर के बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। हिंदुस्तान में जो मसला है, हिंदुस्तान में जो मसला है उसमें सिर्फ मुसलमान सोसाइटी की बात नहीं है। हिंदुस्तान की हिंदू सोसाइटी का क्या हाल रहा है माजी में और अब तक, यूरोप की क्रिश्चियन सोसाइटी का क्या हाल रहा है इनकलाब फ्रांस तक। तो औरत मजलूम हर जगह रही है, सिर्फ इस्लामी मुआशरे में नहीं रही है। आपके लिए हमारे लिए फख्र की बात है कि इस्लामी मुआशरे ने इस्लाम औरतों को हुकूक दिए हैं और उसके बाद दूसरों ने उस रविश पर चलना शुरू किया। अब ये कि ईरान इस्लामी वाक़या इस वक्त एक आइडियल हुकूमत है और मुआशरा है जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन की आज़ादाना और पूरे इस्तिक़लाल के साथ नुमाइंदगी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, काश के हिंदुस्तान में और दूसरे तमाम ममालिक में ऐसा हो सके। हकीकत है कि औरत का बहुत अहम मकाम है। औरत आने वाली नस्ल को बनाती है, बिगाड़ती है। और इस सिलसिले में मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। औरत की जो अहमियत है समाज में उसकी तरफ ये उसे अंदाज़ा होता है कि कितनी अहमियत है कि सन 47 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उससे पहले उर्दू ही उर्दू थी, हिंदी कहीं नहीं थी। तो एक साहब ने एक कायस थे उनसे पूछा कि आप सब हज़रात तो उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी फ़ारसी के आलिम हैं, हिंदी जानते नहीं, एकदम कैसे हिंदी आ गई है। चूँकि मौलाना ने अभी हिंदू समाज का तस्करा किया तो उसी ज़ैल में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो
انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ تھی جب یہاں پر مسلم حکومت تھی تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں وہ ہندی نہیں پڑھیں گے، وہ سب اردو عربی فارسی پڑھیں گے، اور جتنی عورتیں ہیں ہماری وہ سب کی سب ہندی پڑھیں گی، وہ اردو نہیں پڑھیں گی۔ چنانچہ ہم نے اپنی زبان اپنی عورتوں کو دے دی تھی اور انہوں نے اپنے آپ محفوظ رکھا اس زبان کو، اور جب وقت آیا تو ہم نے وہ زبان ان سے لے لی۔ تو اتنا کہ زبردست کارنامہ انجام دیا ہندو سوسائٹی میں عورت نے کہ وہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد وہ زبان انہوں نے دوبارہ واپس کر دی جوں کی توں، اور وہ زبان آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارا نوجوان اردو سے واقف نہیں ہے، ہندی جانتا ہے، ہندی میں نحوے لکھتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو شعر بھی کہتے ہیں اردو میں وہ بھی ہندی میں لکھتے ہیں۔ تو اتنا آپ اسے اندازہ کرتے ہیں کتنا اہم مقام ہے عورت کا کہ اس نے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس زبان کو جوں کا توں واپس کر دیا اس قوم کو، اور وہ زبان آج بھی محفوظ ہے۔ بہرحال میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب سید مختار احمد صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ وہ دہلی انسٹیٹیوٹ آف پیرا میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لیکچرر ہیں۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا وقت کی قلت ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں اور تجاویز جو ہوں وہ پیش کریں تو بہتر رہے گا۔ السلام علیکم۔ میں نے ڈاکٹر حسنین اختر صاحب سے گزارش کی تھی کہ سامعین میں سے کچھ لوگوں کو بلائیں اور ان کے تاثرات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے میرا بھی نام لکھ دیا اس میں۔ بہرحال شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالغنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام کمیٹی کے لوگوں کو کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور اس سے ہم لوگوں کے ایک فورم یعنی ایک اسٹیج دیا کہ جہاں پر ہم اپنے مذہب کے بارے میں کچھ کھل کے سوالات کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ مولانا نے یہ سیمینار کر کے یہ بات ظاہر کی کہ مولانا واقعی عالم باعمل ہے، اس بات کا ثبوت دیا انہوں نے۔ اور ظاہر سی بات ہے عالم باعمل ہوتا ہے وہ جو عصری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر نظر رکھے، پھر اس میں اس ٹاپک پہ لوگوں کو روشناس کرائے یا لوگوں کو موقع دے یا لوگوں کو یہ بتائے کہ کیا ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ تو میں اس کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، بروز اتوار جناب الیاس قاسمی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو اتحاد بین المذاہب کے اوپر جو ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم کس بیس پہ، کس نہج پہ ہم اس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ کیا چونکہ پوری دنیا میں مسلمان قوم ذلیل ہو رہا ہے تو اس کے خوف سے ہم اتحاد کی بات کریں، یا کچھ ہمارے کچھ مفاد ہیں جس کی وجہ سے؟ پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ نہیں، ہم کو خدا کے خوشنودی کی وجہ سے اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ثبوت ہم شیعوں کے سب سے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور جس کی مثال دور خلافت ہے۔ آپ سب یہ حضرات جانتے ہیں، میں تو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی علیہ السلام یہ جانتے ہوئے شیعی نقطہ نظر سے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، اس جگہ پہ مجھے ہونا چاہیے، اس کے باوجود جب بھی کوئی پریشانی ہوئی، یہ خلفاء کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے یا اسلام پہ کوئی آنچ آیا تو وہ آگے بڑھ کے آئے اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ تو جب ہمارے امام جن کے ہم چاہنے والے ہیں انہوں نے کیوں یہ کیا، ان کے پیش نظر دو باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ خوشنودی اسلام یا سربلندی اسلام اور خوشنودی
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اسلام کی سربلندی ہو. تو کیا ہم بھی, ہمارے امہ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی کے تاثیر میں میرے خیال سے مولانا عبد الغنی صاحب نے یہ سیمینار کرایا ہے, اور یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اس میں علماء اہل سنت ذات آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تجویز آپ کے ساتھ تجویز ہو کر تجویز. اچھا, نہیں میں ذرا سا دو بات کرنا چاہتا تھا. اچھا, خیر بہرحال یہ ہے, تجویز تو یہی ہے کہ مطلب مولانا اس سلسلہ کو جاری رکھیں اور ہمیں اس کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ مختار صاحب. اب میں انجمن شیعۃ الصفا کے صدر سید ثابت حسین صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں. ثابت حسین صاحب ابھی نہیں ہے. میجر جعفری صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور کچھ تجاویز پیش کریں. میجر جعفری صاحب. پانچ منٹ ٹوک دیجیے گا. السلام علیکم. بہترین ایفرٹ غلام حیدر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہوں گے باہر. اچھا ہیں, میں نے پچھلے سال جمعے کی نماز کے بعد کسی وقت بولا تھا کہ جناب جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اور 60 سال سے اوپر ہیں وہ لوگ خدا کے واسطے نوکری سے ریٹائر ہو گئے ہیں, اپنے سوشل فرائض سے نہیں ریٹائر ہوئے, اب ان کا سوشل دور شروع ہوا ہے. اور یہ ناتی پوتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے اور وظیفہ پڑھنے کا خالی ٹائم نہیں ہے. گیٹ بیک ان ٹو سوسائٹی اینڈ گیو بیک ٹو دا ورلڈ وچ ہیز بین سو کائنڈ ٹو یو, اور اس خدا کے لیے کچھ کریے جس نے آپ کو 60 سال کی عمر بخشی تو آپ ریٹائر ہو گئے. تو یہ میں اس کا جیتا جاگتا نمونہ غلام حیدر صاحب, ونڈرفل ایفرٹ ایٹ دس ایج, اتنی انرجی لانا, ہم جیسے لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کرنا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عاقل الغربی صاحب کی بیکنگ ماشاءاللہ جس کی ریکوائرمنٹ تھی. اٹینڈنس یہ دکھا رہا ہے یہاں کا 5 دن کا سیمینار بہت ٹائرنگ ہوتا ہے, لیکن سب کا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈائیلاگس لوگوں کو پسند ہیں. یہ ڈائیلاگس کا اس میں پہلی بار ایک بہت بہترین یہ ایفرٹ ہوئی جس میں مونولاگس کے بجائے اب ڈائیلاگس, کیونکہ ڈائیلاگ مونولاگس 1100 سال سے چل رہے ہیں. نیکسٹ ایئر ہوپ فلی ٹاپک ول بی مور براڈ بیسڈ اینڈ سم انٹلیکچوئل اسپیکرس, وہ لوگ بھی آئیں جو روزمرہ زندگی سے وابستہ ہیں اور وہ لوگ پریکٹیکل ڈائریکشن مولاناؤں کی گائیڈنس میں ود ان لمٹس ود ان اسلامک شریعہ ہم کو بتائیں. بہت سے سکسیزفل اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے عالم لوگ جو ہمیں روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتے ہیں. کوئی لیکچر 45 منٹ سے یا 1 گھنٹہ میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ بہت سے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک انسان کا اٹینشن اسپین جو 45 منٹ بولا جاتا ہے, ہر یونیورسٹی میں کالج میں 45 منٹ کے بعد 5 منٹ کا بریک ہو جاتا ہے لیکچر میں. میں اب بلاول حسین صاحب سے گزارش ہے میری کہ وہ آئیں اور کچھ تجاویز رکھیں. بلاول حسین صاحب کچھ سیمینار کے موضوع سے متعلق, سیمینار کے میں جو کوشش کی گئی ہے منتظمین کی طرف سے, اس کوشش میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس طرف اشارہ کریں اور تجاویز پیش کریں. السلام علیکم. یہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا اور بہت اس لیے عشرت رضوی اس لیے بھی یہ پروگرام بہت اچھا لگا کہ ہم لوگ کو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو روبرو سامنے دیکھنے کو اور سننے کو ملا, اور اس طرح کی کوششیں آئندہ انشاءاللہ ہوتی رہنی چاہیے. اور جیسا کہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تو کئی شکایتیں کر رہے تھے, تو بہت ساری شکایتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی, لیکن ابھی جو لمیٹڈ 3-4 ٹاپکس تھے جس پر یہ پرنسپلس اینڈ پریکٹسز اینڈ کلچرل ویلیوز پہ ہو رہا تھا, تو مطلب یہ پروگرام ریسٹرکٹیڈ تھا ان ایریاز میں.
تو اس لیے ابھی ہم اگر اور ایشوز اٹھائیں اٹ از بیٹر اگر آپ نے سجیشن دیا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جو ٹاپک پہلے سے جو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے اس پر کام چلتا ہے۔ اور میں جو کہنا چاہتی ہوں، میرا تجویز یہ ہے کہ جیسے آج اتنے سارے آرگنائزیشنس ہندوؤں کے چل رہے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو بدنام کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں چلائی جائیں، تو میں جاننا چاہتی ہوں اگر ایسا کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو میری تجویز ہے کہ اس پر ہم لوگ کچھ کام کریں، اور میں اس میں پرزور سے چاہوں گی کہ مطلب میں بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ بن سکوں، کیونکہ میرے اندر یہ بہت زبردست فیلنگ ہے کہ جو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کہ آج مسلمان جو ہے وہ شیڈیول کاسٹ سے بھی نیچے پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا ریلیجن ہے، تو پھر یہ سن کر مجھے تو بہت زیادہ شرمندگی اور تکلیف، اور اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پھیلائی جا رہی ہیں کہ اور میڈیا بھی سب بہت سارے، خیر اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بھی جانتے ہی ہیں۔ تو میری دو تجویزیں، ایک تو یہ ہے کہ میں پوری طرح میں بہت سمجھدار بھی نہیں ہوں، ابھی چھوٹی بھی ہوں، شاید زیادہ مجھے لوگوں سے، عالموں سے، اسی لیے میں اس پروگرام میں آنا چاہتی ہوں، مگر میں سب دن نہیں آ سکتی۔ سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت بڑی ہیں، آئندہ امت کی ماں ہیں آپ، بہت اچھی باتیں کہہ رہی ہیں۔ میری ممی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں ہے اس وقت بھی، اس لیے میں پچھلے 2 دن نہیں آ سکی پروگرام میں، اور چونکہ میں چاہتی تھی کہ میں پوری طرح اس پروگرام کو اٹینڈ کر سکوں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ مسلمز کیا ہیں کلسٹرز میں رہتے ہیں، جیسے ذاکر باغ اور اوکھلا والا ایریا مسلمز نے بھر دیا، تو چاہے وہ رائٹس کے ڈر ہوں یا ایک طرح سے پولیٹیکل اگر وہ دیکھا جائے کہ اگر ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو ہم کسی ایک کو، اپنے نمائندے کو پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے ہیں، اس لحاظ سے مجھے یہ صحیح لگتا ہے۔ دوسرا لحاظ یہ ہے کہ جب ہم ہندو کے بیچ میں رہیں گے ہی نہیں، مسلمان، سکھ، عیسائی، ان سب سے ملیں گے ہی نہیں، تو ہم اپنا کردار، اپنا اخلاق سے کیسے سمجھائیں گے کہ اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ میں تو 24 گھنٹے جو بھی میرے کانٹیکٹ میں آتا ہے، یہاں تک کہ بس میں جو میرے ساتھ لیڈی بیٹھتی ہے اگر، یا جینٹس بیٹھتے ہیں اگر کوئی، اور جب سے میں نے یہ اسکارف لگانا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ضرور کویشچن کرتے ہیں، یہ آپ نے کیوں لگایا ہے، یہ آپ کو تو اب تو لوگوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے، آپ کو گرمی نہیں لگتی، میں ان کو پورا اسلام اس کانٹیکسٹ میں سمجھا ڈالتی ہوں۔ بہت اچھا، شاباش، تو بہت اچھا۔ میرا تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا جہاں سے ہمارے بھائی بہنوں کو پتہ چلا ہوگا، اور جیسے مولانا صاحب نے کہا تھا مختصر کیجیے، مختصر۔ جی بالکل، بس شارٹ میں جیسا کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، یا جو باتیں ہمیں پتہ ہیں، کچھ حد تک تو یہ صحیح ہے، کیونکہ جب نہیں پتہ ہوگا تو ہم سنی بھائیوں سے کیسے بحث کریں گے، ان کو کیسے منائیں گے کہ ہمارا یقین صحیح ہے، ہمارا ایمان جو بھی ہے وہ کیوں ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے، میں بھول گئی، بس کافی ہے، تو بہت بس اچھا، اس کے لیے بہت کچھ شکریہ۔ پروگرام ہونا چاہیے اب کہ میں ہم گھر گھر جا کے، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اباؤٹ اسلام۔ تھینک یو۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ جی تشریف لائیں، اپنا نام بتائیں، تشریف جی، ولاء الحسن صاحب تشریف لائیں، بس اختصار کے ساتھ، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ بچپن سے جب مجالس سننی شروع کی تو ہمیشہ یہ خیال آیا کہ یہ بول رہے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا کیا ہو۔ یہ اس عمر تک یہ سوالات رہے کہ یک طرفہ اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مگر کوئی کوشچن اگر پوچھنا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، اور اس بات کی بے حد مجھے خوشی ہے کہ یہ مراد آج پوری ہوئی ہے کہ اسلام کے بارے میں اسٹیج سے جو کچھ کہا گیا اس پر سوالات کرنے کی اجازت دی گئی، اور کھل کر تو بحث نہیں ہو سکی، ٹائم کم تھا، اور اس کی وجہ سے میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ سیمینار کا عنوان مذہب جعفری اصول و فروع و ثقافتی اقدار وغیرہ کچھ ادب سا پیغام دے رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی الگ مذہب ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب جعفری مذہب اسلام سے غالباً مختلف ہے. ایک یہ امپریشن ہے. اس کا عنوان اگر یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک منٹ بس، میں جواب نہیں چاہیے مجھے، اس کا تجویز ہے میری. اس کا اگر یہ ہوتا کہ مذہب اسلام فرقہ جعفریہ کی نظر میں اسلامی اصول و فروع و ثقافتی اقدار وغیرہ وغیرہ. سیمینار کا پروگرام نمبر 2، سیمینار کا پروگرام طویل ہونے کے باعث تھوڑا سا غیر دلچسپ رہا. نمبر 3، جتنے مقالے تھے وہ بہت طویل تھے. ان کے ضمن میں اسلام کا پورا محاسبہ کیا جا سکتا تھا، جبکہ مقالے چند چنیدہ موضوعات کو لے کر ہونا چاہیے تھے. سیمینار کا مقصد غالباً علماء اور عوام کے درمیان ایک رابطہ قائم کرنا تھا. ہونا یہ تھا کہ مقالہ اگر آدھ پون گھنٹے کا ہوتا، اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ سوالات اور ڈسکشن کے لیے ہونا ضروری تھا. تبھی اصل مقصد حاصل ہو سکتا تھا. اس سلسلے میں موجودہ پروگرام کامیاب تو رہا، مگر پھر بھی تھوڑا ناکام رہا. نمبر 5، آئندہ کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اصول دین پر ڈسکشن ہو اور ہر قسم کے سوالات کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہتر یہ ہو کہ مقالے پروگرام کے 15 دن قبل سرکولیٹ ہوں اور سوالات اور خیالات کیے جائیں. اس طرح دونوں طرف سے یعنی علماء اور عوام تیاری کر کے آئیں. اس طرح وقت بھی بہت بچ جائے گا. ایک بار اصول دین پر تبادلہ خیال ہو جانے کے بعد فروع دین پر سوچ وچار آسان ہو جائے گا. شکریہ. مجھے کوئی زبان نہیں آتی، ہندوستانی بولتا ہوں پیور. میں نے کبھی پڑھا تھا گرو گوبند دونوں لگے سامنے، کاکے لاگو پائے، بلیہاری گرو آپ کے گوبندیو بتائے. غلام حیدر صاحب نے وہ کام کیا ہے. میں تعریف نہیں کرتا، سب بہت اچھا کام ہوا ہے. گوانان جو کام جو کیا ہے غلام حیدر صاحب نے، وہ جب یہ بتا رہے تھے مجھے کرنا ہے، میں یقین نہیں تھا یہ کام میں کامیاب ہو سکیں گے. دل کی بات بتا رہا ہوں، صاف بات بتا رہا ہوں. غلام حیدر صاحب نے جو کام کیا ہے، اور یہ کام کے لیے مبارکباد میں دیتے ہوئے غلام حیدر صاحب کو ایک پھول پیش کرنا چاہتا ہوں اس کامیابی کے لیے. اور کسی کے بارے میں کچھ سجیشن دینا میرے بس کا نہیں. تعریف بہت ہو چکی ہے، وہ میں فضل کرنا چاہتا، وقت بھی اس کا نہیں ہے. اور ان کو جس طرح اسس کیا عقیل غدوی صاحب نے، ان دونوں کو میں ایک ایک بکے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب علی زیدی صاحب، علی زیدی صاحب، استاد سرات وغیرہ مشورے تاثرات تشریف ہیں. حضرات السلام علیکم. سب لوگ تاثرات پیش کر چکے، شکریہ کر چکے، میرے پر الفاظ نہیں ہیں. ایک اعلان ہے، شاہ مردان میں ہر پہلے مہینے کے پہلے جمعے کو شام کو 8 بجے مولانا عسکری صاحب درس دیتے ہیں، اور ہر آدمی اس میں سوال جواب کر سکتا ہے. مولانا عسکری صاحب خود بہت بڑے عالم ہیں. آپ حضرات تشریف لائیں، اس کو اٹینڈ کریں. وعلیکم السلام. میں زین العابدین لداخ سے. تو ہر چیز میں تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی خاص کام پر عمل کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. تو مولانا عسکری صاحب نے جو یہ سیمینار کیا، شاید اس موضوع پر یہ دہلی میں پہلا سیمینار ہوگا. تو عقیل غروی صاحب نے جو سیمینار انعقاد کیا، ویسے یہاں دہلی میں 20 شیعہ تنظیمیں ہیں،
اور سینکڑوں اہل سنت کی تنظیم ہے، لیکن شاید کسی نے اس موضوع پر جو یہاں پر لکھا گیا ابھی تک سیمینار نہیں کیا۔ میں مولانا عقیل غروی صاحب کو ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب میں جناب سے شریف الحسن نقوی صاحب ہمارے مہمان نقوی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، اور نقوی صاحب کا کافی تجربہ ہے ان تمام چیزوں میں۔ السلام علیکم۔ میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین کریں کہ کسی کام کے کرنے میں ایک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ایک تجویز ذہن میں آتی ہے، اس کا خاکہ بنایا جاتا ہے، اس کے ذرائع تجویز کیے جاتے ہیں اور بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جن حضرات نے اس میں کام لیا ہے وہ یقیناً ہمارے اور آپ کی تعریف کے مستحق ہیں، ہم ان کے ممنون احسان ہیں۔ میں یہاں ایک بات صرف تجویز کے طور پر رکھنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا عنوان تھا، ایک سارے مذاہب میں اتحاد، دوسرا پرنسپلز، تیسرا پریکٹسز اور چوتھا کلچرل۔ اگر ہم اور آپ اور خاص طور سے یہاں کے اٹھے ہوئے نوجوان آج یہ طے کر لیں کہ ہم ایسی 4 انجمنیں بنائیں گی۔ ایک انجمن کا مقصد صرف اتحاد بین المذاہب ہوگا، دوسرے کا جو ہے وہ کلچر سے متعلق ہوگا، تیسرے کا پریکٹسز سے متعلق ہوگا، اور پھر اس فیلڈ میں ہم کام کریں۔ اور ہمارے سامنے لائٹ موجود ہے، ہم زحمت دیں عقیل الغروی صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، اور ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے جو ہمیں روشنی دکھائی تھی، ہم اس روشنی سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں۔ چلیے آپ ہماری رہنمائی کیجئے، آپ کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے ہم ہمتاً تیار ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب۔ دیکھیے تجویز اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کتنی خوبصورتی سے۔ اب میں جناب محترمہ سکینہ حیدر صاحبہ کو کی درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ السلام علیکم، میرا نام سکینہ حیدر ہے، آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے۔ میں یہاں 2-3 باتوں کا جواب دینے یہیں جو سنی ہوں اس کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہماری بیٹی صاحبہ نے کہا ہے کہ جو PhD کر رہی ہیں کہ عورتوں پہ اتنی پابندی ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ پہلی بات کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم شیعہ فرقے میں تو ساری عورتیں مجالس میں 2 مہینے 8 دن گھر چھوڑ کے پھرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا جواب ہوگا، اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، اور ابھی ان کی ایج کے حساب سے انہوں نے بہت کچی بات کہی ہے۔ PhD کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس چیز کی مخالف ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انٹرنیشنل سیمینار ہے، باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس بات کا کیا اثر پہنچے گا انڈیا کی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ دوسری بات، یہاں کل ایک تجویز آئی تھی، میں نے پورا اجلاس نہیں سن سکا، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، بول بھی نہیں سکتی ہوں، لیکن 2-3 بہت اچھی باتیں ہیں۔ میں مولانا کا کس حد تک شکریہ ادا کروں۔ حیدر بھائی صاحب کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور ان کی تعریف تو کرنا گھر کی بات ہے۔ وہ میں مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور آپ نے ایک تجویز پیش کی ہے مولانا نے، میرے بچے جو ہے ربی ہمدرد پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں، پوتا اور پوتی، بچے تو بڑے ہیں، ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں میرے۔ تو آپ نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جامعہ میں پڑھ کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، آپ نے ایک ادارے کا نام بتایا تھا، میں اپنی پوتی کو آفر کرتی ہوں، 6ٹی میں پڑھ رہی ہے، ابھی آپ کے حوالے کر دوں۔ میں اس کے ٹکٹ کا اور اس کے وہاں تعلیم کا وعدہ کرتا ہوں۔ جی، اور
تیسری بات میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، میری لڑکی پوتی 12 سال کی ہے، میں نے کلام شریف ختم کروا دیا ہے، روزہ رکھوا دیا ہے، سب مذہبی تعلیم دی ہے، ایسی تجویزیں چاہیے، سب مذہبی تعلیم دی ہے، اور وہ لڑکی رشین ہے. ہمیں تو آگے بڑھنے کے لیے نسل چاہیے، پوتی میری افراد رشین چاہیے. ہے، رشیا کی مدر اس کی رشین ہے، لیکن میں نے دونوں بچوں کو، پوتے کو اور پوتی کو ہمدرد پبلک اسکول میں شریک کروایا، اور جو ہے کلام پاک ختم کروا چکی ہوں، معنی سے پڑھا رہی ہوں اب اس لڑکی کو میں. تو یہ ہے، میں تجویز دے رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے بہت اچھا، کیونکہ دوسرے بھی. اور تیسری بات جو میں نے کہنی ہے، کل یہاں ایک اتوار کو تجویز آئی تھی کہ ہم کو اپنے مذاہب سے ہٹ کے، بھائیوں کا تو کیا کہنا ہو، تو میں ایسی کالونی میں رہتی ہوں، فریڈم فائٹر کالونی میں رہتی ہوں، میرا ایک واحد مسلم گھر ہے وہاں. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، وہاں سب قوموں کے لوگ رہتے ہیں. میرے پاس رمضان کی عید پہ سارے لوگ آتے ہیں میرے گھر سوئیاں کھانے، اور دیپاولی پہ، ہولی پہ میرے پاس سارے لوگ آتے ہیں مٹھائی لے کے گفٹ دینے، اور پیر چھوتے ہیں میرے آ کے. میں ایسا میرا پریکٹیکل عمل ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ. میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کو نہ صرف محدود رہنا چاہیے، ہم کو باہر نکل کے دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی اسی طرح کا عمل کرنا چاہیے جیسے ہم آپس میں ایک فیملی میں رہتے ہیں. اس کالونی میں میرا ایک مسلم گھر ہے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے. اب 3-4 سال سے کچھ کشمیری لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، اور میرے پاس امام باڑہ ہے، مجالس کرتی ہوں میں، شروع سے سارے کام ہوتے ہیں میرے گھر میں، ہر فاتحہ، ہر درود، ہر وہ. تو میں جو ہے یہ تجویز آپ کو یہاں پہ دینا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سکینہ حسین صاحبہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سیمینار میں خواتین نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہمارے لیے بہت یہ حوصلہ افزا چیز ہے. اب میں جامعہ ملیہ میں ہیومن رائٹس کے ایم اے کے طالب علم سجاد حسین کرگلی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کچھ اپنی تجاویز پیش کریں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جعفریہ پرنسپلز، پریکٹسز اینڈ کلچرل ویلیوز پہ یہ ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر جب ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک رہتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں جو اہل سنت کی ہمارے ذہنوں میں ہیں، بہت سارے لوگوں کے، اور بہت سارے شیعوں کے بارے میں غلط فہمیاں اہل سنت حضرات کے سامنے رکھی جاتی ہیں، تو اس سے ایک دوری سی رہتی ہے. تو اس قسم کے سیمینار اور سمپوزیمس اور ڈیبیٹس سے وہ تمام دوریاں دور ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سملیرٹیز کو لے کر کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈسکشن سے کبھی فساد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک ماچس کی طرح ہے، جب یہ ٹکراتی ہیں تو پھر یہ شمع روشن کر دیتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں جتنی تنقیدیں کرتے ہیں یا تجاویز پیش کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی ایک کمیٹی فارم کی جائے، اور اس قسم کے سیمینارز ان کے حوالے سے بھی علماء کو بلا کے اور جاننے والی شخصیات کو بلا کے منعقد کی جائیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ ریلیجیس ایتھیکل سیمینارز اور پھر جو کونسلنگ کی چیزیں ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کو الگ الگ طریقے سے پیش کرنی چاہیے. اس لیے کہ کونسلنگ کا جو معیار ہے وہ ایک الگ حصے میں جاتا ہے، اور اس ریلیجیس سیمینارز کا الگ کھاتے میں جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک الگ آرگنائزیشن ہم سب بنا کے تشکیل دے کر کے پھر یہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ عالم جو ہے دینی عالم ہو، وہ کوئی بھی عالم جو ہے کرا سکتا ہے جو اپنے پیشے کا ماہر ہو. جیسے انجینئرنگ کا اگر کوئی ماہر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قم سے پڑھا لکھا ہو. اس لہٰذا ان دونوں چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جانا چاہیے. اور ضروری یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر وقتاً فوقتاً جو یہاں پہ اساتذہ کرام ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے، بدقسمتی سے یہ کہتا ہوں، بہت کم ایکٹیو رہتے ہیں، اور صرف جب سیمینار ہوتی ہے یا مشاعروں میں ہی زیادہ وقت ہم لگاتے ہیں. تو اس قسم کے سیمینارز بھی کرنے چاہیے جو تھوڑی فلاسفیکل ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سراج الدین احمد صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جو آرگنائزرز ہیں
ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا موضوع چنا. ایک درخواست یہ ہے کہ اگر اس ٹائپ کے پروگرام ایک اینول فیچر ہوں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ پہلے سے ہو تو لوگوں کو اٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. میں کیونکہ یہیں پڑھاتا ہوں تو مجھے موقع ملا, میں بیچ میں آتا رہا, اٹینڈ کرتا رہا. اور میں غلام حیدر صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. مجھے پہلی یا دوسری کتاب میں کلاس میں جو پہلا انعام ملا تھا فرسٹ آنے پہ, وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب تھی. وہ آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور میں نے اپنے بچے کو دکھائی, وہ پہلی میں آیا ہے. کتاب کا نام تھا پیسے کی کہانی. جی. اور جو اس کانفرنس کی سب سے اچھی بات مجھے لگی, جو میں نے چند پیپرز جو میں نے سنے, کہ کامن فیچرز جو ہیں اور اسلام کی وہ شکل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ آج دنیا میں سے وہ شکل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو جدت ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ طالبان یا کوئی بھی جدید پرنسپل اور تھنکنگ کے رکھنے والے جو ہیں وہ اس اسلام کو اس وقت تک نہیں خامی پہنچا سکتے انشاءاللہ. اور قیامت تک چاہے یہ لوگ کچھ بھی کر لیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا. جب تک اسلام رہے گا تب تک جن لوگوں کے صحابہ اکرام کے نام اسلام کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے. بے شک شکریہ بہت. اب میں محمد جعفر جو پرنٹنگ اور سے وابستہ ہیں میگزینس وغیرہ سے, تو ان سے کہوں گا کہ وہ چند منٹوں میں اپنی بات کریں. پیشے سے ایڈیٹر ہونے کے ناطے اپنے الفاظ کو خود ایڈٹ کر رہا ہوں. کانفرنس کے متعلق کچھ سجیشنز ہیں. ایک تو ٹرانسلیشن جو لوگ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے نہ کرایا جائے, کیونکہ وہ ٹرانسلیشن کرتے وقت اپنی رائے کو ڈال دیتے ہیں. دوسری بات, جب عالم اپنی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بیسک فیکٹ ہے کمیونیکیشن کا کہ 28% کمیونیکیشن ورڈز کے تھرو ہوتا ہے اور 72% کمیونیکیشن باڈی کے تھرو ہوتا ہے. تو جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے, جب عالم بول رہا ہے تو اس کی باڈی لینگویج میں کافی میننگ چھپے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم ہمیں ٹرانسلیشن ملتا ہے وہ 72% میننگ ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور باقی جو 28% ہے اس کو اگر کوئی عالم ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اتنا کچھ جوڑ چکا ہوتا ہے کہ ہمیں سچ مچ نہیں پتہ چلتا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بیچ اتنے بڑے عالم آیت اللہ شیرازی کس بات پر مسکرائے, کس بات پر کس کی کیا تعریف کی. معافی چاہوں گا عقیل صاحب, اگر انہوں نے آپ کی تعریف کی تو میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے آپ کی کس بات پر تعریف کی, اور اگر تعریف نہیں کی تو کس بات کے لیے. اسی لیے میں چاہوں گا کہ آگے سے ٹرانسلیشن کا کام پروفیشنل ٹرانسلیٹرز ہوں جو بالکل اپنے جذبات کو لیے بغیر اسٹریٹ اوے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ. دوسرا نالج کا سمندر ہم نے پیدا کر دیا لیکن کنیکٹیوٹی بہت کم رہ گئی کیونکہ کوشچن آنسر کا سیشن چھوٹے کر دیے گئے. پلیز آگے سے اگر ہمارے لیے عالم سامنے موجود ہیں, بہت کم ہوئے جناب, بہت کم ہوئے. جو مجھے حیدر صاحب نے اوریجنل پروگرام بتایا تھا کہ آدھا گھنٹے عالم بولے گا اور 1 گھنٹے تک وہ سوالات کے جواب دے گا, اس کے بدلے ہوا یہ کہ تقریباً 2 گھنٹے بولے اور باقی عالموں کو بھی ٹائم کم کرنا پڑ گیا. اینی وے, تھینک یو. یہ دونوں تجاویز اچھی ہیں محمد جعفر کی, اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو آیت اللہ شیرازی نے, میں حالانکہ بہت زیادہ فارسی نہیں جانتا, بہت چھوٹ معمولی چھوٹ فارسی کی, اس میں اور کوئی بھی اگر شخص میری تعریف کرے گا تو میں اپنی زبان سے اس کو ظاہر ادا نہیں کر پاؤں گا. اسی لیے عقیل صاحب نے بھی ان تمام جملوں کو, آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اور جہاں تک میں سمجھا کہ آپ علم کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آیت اللہ کا خطاب آپ کو دیا جا سکتا ہے. اور کل اسی سے متعلق کچھ اور باتیں آپ نے فرمائی تھیں. اب میں خواجہ عبدالحی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. آداب و سلام. بڑا اچھا موقع سب کو ملا کہ جو اس عنوان کے ساتھ وہ باتیں سننے کو مل گئیں
کہ جن کو ایک دفعہ میں ایک جگہ میں سننے کے لیے موقع نہیں ملتا. اب ہر بات ہر آدمی کو اچھی لگ جائے، اگر یہ بات ہوتی تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سمجھے؟ ہاں، وہ میں نے کاغذ دیا تھا، کہاں وہی کاغذ تھا نا، اس پہ لکھا تھا میں نے کہ 3 باتیں 1 منٹ میں. تو خیر دیکھیے، ہمارے سامنے 1400 سال ہیں. میری ذاتی رائے اس سلسلے میں ہے، جو کہ میں نے امریکہ میں، فرانس میں، رومانیہ میں، یونان میں، سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی میں، اور یہ سب اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں. کسی بیپار کے لیے نہیں گیا تھا میں نے یہ رکھا کہ پہلے 10 سال کی جب اسلام پہ سوال کیے تو میں نے یہ وہاں جواب دیا ہر ایک جگہ، اور اب بھی دیتا ہوں، اور اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال میں سے پہلے 100 سال کے اندر جو کتابیں عربی میں لکھی گئیں، کہیں بھی لکھی گئیں، ان کتابوں کے بعد 1590 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کون مخالف ہے اور کون نہیں ہے. سمجھے؟ ہزاروں سال میں بھی جب لوگ نہیں بدلتے تو پھر آپ کہاں ایک دن میں کیسے بدل لیں گے؟ تو ان کے بعد کی جو کتابیں ہیں انہیں ہمیں ڈھونڈ کر سار کر اور سنوار کر دیکھنا پڑے گا. میں نے جو ملک بتائے وہاں کی عورتوں کے ہاتھ تو بہت گورے تھے، اور ہاتھ ہی گورے نہیں تھے، بال بھی گورے تھے. میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، اور میرا یہی جواب تھا کہ میری پرمپرا اور میری رعایت اور میرا مذہب اس بات کی رعایت نہیں دیتا کہ میں نامحرم عورت کا ہاتھ ملاؤں. اور اب بھی یہی ہے. کہیں مسلمان ملک کو میں نے دیکھا، ارے شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہ باپ کو شرم ہے، نہ ہسبینڈ کو شرم ہے، نہ بھائی کو شرم ہے. ٹھیک ہے، عورت کی بایولوجی ہے، مرد کی بایولوجی ہے، کس نے بنائی ہے؟ چاہے خدا کو مانیے نہیں مانیے، وہ بایولوجی اپنی جگہ پر موجود ہے. ان کے فرائض الگ ہیں. ماں کی ڈیوٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ 16, 17, 18 سال تک اپنے بچوں کی دیکھ بھال ایسے کرے جیسے کہ بلی 15-20 دن مہینہ بھر کرتی ہے. بلی سکھا دیتی ہے کہ چوہا کھانا ہے، چھتوتا نہیں کھانی ہے. یہ بلا نہیں سکھاتا، بلکہ بلا تو بچے کھا جاتا ہے. آگے سنی شیعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ اور علیہ السلام، مجھے کوئی کسی اور علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، 4تھے خلیفہ تھے، اور اس زمانے کے آدمیوں نے ان کو بنایا تھا. ہم نے نہیں بنایا تھا، ہم تو تھے ہی نہیں. اس لحاظ سے ہمیں اس زمانے کے تمام لوگوں کا ہی احترام کرنا ہے. اور میں تو احترام گوتم بدھ کا بھی کرتا ہوں. وہ کس لیے کہ ایک آج ایم ایل اے بننے کے لیے کتنے چند کرتا ہے. کہیں کہتے ہیں وہ دلت کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ روپے لیتے ہیں، کچھ روپے دیتے ہیں. ارے وہ جو کنور تھا جسے حکومت کرنی تھی، جس کے والد نے اتنی جتن کیے کہ کس طرح سے راجہ بن جائے، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. اور چھوڑا بھی نہیں، لوٹے آئے راجہ بن کے نہیں، بھکشو بن کر. ہاں ہاں ہاں. تو جب ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں تو ان کی تعریف کرنی پڑے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو مان لیں یا ان پہ عمل کریں، ہم اپنی جگہ پر ہیں. اور میں مسلمان ہوں اس لحاظ سے نہیں کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، بلکہ میں نے کوشش کی، اور میں نے گیتا جیسے پاون گرنتھ کے اوپر یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا پروجیکٹ کیا، اور اس میں کرم بار کے اوپر، اور کرم بار کے اوپر جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ جان مارگ اور بھکتی مارگ دونوں اس میں نہ لیے جائیں. میں نے جگجی صاحب کے پہلے حصے پر پیغام صدق و صفا کتاب لکھی، جس کا پیش لفظ کنور مہندر سنگھ بیدی لکھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا کتاب میرے پاس موجود ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ اس طرح کی کتاب لکھ کر خواجہ صاحب نے، میں اپنے لیے نہیں کہہ، ان کے الفاظ میں خواجہ صاحب، کہ انہوں نے سکھوں پر احسان کیا ہے. تو جب ایسی ذہنیت کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں تو ایسی ذہنیت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. یہ تقریب ہونی چاہیے، یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اس کی تمام لوگوں کو دل کھول کے مدد کرنی چاہیے. اور اگر کوئی کمی لگے تو اس کو چپکے سے بتائیے، شور مت بتائیے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر رفیق سمنانی صاحب
سے جو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بہت جلدی اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ اس کے بعد پھر ہمارے صدر محترم کا بھی خطاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہت ایک چھوٹی سی تجویز ہے اور میں بالکل مختصر عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سارے سیمینار کا مدور مقصد یہ ہے امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق. لیکن اگر کوئی بھی فرد اپنے نجی اور جذباتی طور پہ اپنے رائے اور اظہار ایسے کرے کہ کسی دوسرے فرد کو تھوڑا زخم پہنچائے اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سارے سیمینار کا مدعا اور مقصد میں تھوڑا نقصان پہنچتا ہے. اس لیے میری منتظمین سے گزارش ہے کہ آئندہ وہ اس بات کا پورا خیال رکھیں. خدا حافظ. حسین ارشد صاحب جو اس سیمینار کے منتظمین میں سے ہیں, اگر آئی تشریف لائیں. میں نے حضرات خواتین و حضرات میں نے صرف 2 منٹ 2 تجاویز کے لیے مانگے تھے. اصولوں پر بہت گفتگو ہوتی ہے اور ان کو پختہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ میں بچوں سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ عملی طور کے اوپر کہاں کمزوری ہے اور کون سے جراثیم کھائے جا رہے ہیں روح کو. ایک موسیقی, آپ یقین مانیے کہ ذہن کو, جسم کو, روح کو, ہر چیز کو بچوں کی کھوکھلا کیے دے رہی ہے. وہ ہے ہی اس سازش کے خلاف. پروٹوکولز میں لکھا ہوا ہے, میرے پاس کتاب رکھی ہے 1903 کی یہودیوں کی سازش کے تحت کہ کھیل تماشوں میں, موسیقی میں, لا و لہب میں غرق کر کے سوچ سمجھ کو ختم کر دو. اس پر, اس کی ریفارم پر زور ہونا چاہیے. جتنا شدید مرض ہے اتنی ہی شدت سے اسٹرانگ دوا جانی چاہیے. ایک چیز. دوسرے, بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے, بلکہ یوں کہوں کہ بے حیائی اور بے شرمی کو عام کیا جا رہا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے انسانیت کو, حیوانیت کی کس منزل کے اوپر. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر ایک کی نظر سے گزرے. انسیسٹ, باپ بیٹی, ماں بیٹے اور بہن بھائی کے تعلقات کو کتنے ممالک میں قانونی حیثیت دے دی گئی. سوچئے کہ درندوں سے بدتر پہنچ کر کے رکھ دیا گیا ہے. دیکھیے, صرف سر سے چادر اترنے پر بات نہیں رکتی ہے, بات اس حیوانیت پہ جا کے رکتی ہے کہ وہ جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں وہ ان رشتوں کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پھیلا رہی ہیں, عام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انسان نہ بچے, درندے رہ جائیں, سوچنے کے قابل نہ رہیں اور ہم ان پہ حکومت کر سکیں, ان کا مال نوچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ ارشد نقوی صاحب. اب میں اس سلسلے کے آخر میں اس سیمینار کے کنوینر اور روح رواں اور جو کچھ بہرحال میں کہوں انہی کی محنتوں کے ثمرہ ہے کہ سیمینار جو ہے اتنا, میں سمجھتا ہوں کہ 5 روز جب ہم کی تجویز جب شروع میں آئی تھی تو ہم سب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 5 روز کا سیمینار جو ہے آپ کرنے جا رہے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. کس طرح سے لوگ اکٹھا ہوں گے, کیسے جمع ہوں گے. مگر میں داد دوں گا بھائی غلام حیدر صاحب کی ہمت کو کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کو دیکھ کر ہماری بھی ہمت بنی رہی. اب میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کلمات شکر ادا کریں. حضرات السلام علیکم. میں نے مجھے چونکہ میرا فرض بھی ہے اس لیے میں نے ان سے کہا کہ صاحب صدر سے پہلے مجھے بولنے کا موقع دے دیا جائے, اور میں عام طور پر تقریر کا آدمی نہیں ہوں, لہٰذا میں نے جو کچھ بھی ہے وہ لکھ لیا ہے. میں آپ حضرات کے زیادہ سے زیادہ 7 منٹ لوں گا, جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے بہت لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, لیکن پھر بھی بہرحال مجھے ضروری ہے, وہ میرا فرائض میں سے ہے. ایک ذرا سی اور بات میں آپ سے عرض کر دوں. صبح کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے جو سب سے پہلے دن پڑھا تھا کہ آپ عزاداری کے مخالف ہیں. حاشا, ایسا نہیں ہے. میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ہم نے اپنی پرائرٹیز میں کچھ الٹ پھیر کر دیا ہے. اس معاشرے میں جس میں ہم اپنی بیواؤں کو 300 روپے دیتے ہوں
جو خط افلاس سے بہت نیچے ہے، اس میں اگر ہم ایک علم پر 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے پھول چڑھائیں گے تو میرے خیال میں، اور میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں یہ ہماری ترجیحات کا الٹ پھیر ہے، باقی میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ بہرحال شکریہ۔ جن لوگوں نے تعریف و توصیف کے الفاظ کہے ہیں اس کا میں بےحد شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، پچھلے سال شاید اسی موسم میں ایک مبارک صبح جاگتے ہوئے ایک خواب دیکھا آیت اللہ سید عقیل الغربی سے، جو میرے لیے عزیز ہونہار خرد سے لے کر میرے حج کے معلم خصوصی، میرے ذہن کے گنبد بیدر میں کچھ خوشگوار دریچے کھولنے والے، میری تازہ ترین کتاب، میرے استاد کے آخری استاد، ادبی دوست اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہیں، ان سے اس خواب بیداری کا ذکر کیا۔ ان کا خیال ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں بھی ان کو کچھ درک ہے۔ بہرحال اس خواب بیداری کی ان کی تعبیر تو بہت حد تک صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضرات، منزل مقصود تک پہنچے بڑی مشکل سے ہم، ذوف نے اکثر بٹھایا، شوق اکثر لے چلا۔ اس شعر میں منزل مقصود تک پہنچنے کا خیال تو میرے لیے ضرورت شعری سے زیادہ نہیں ہے۔ حقیقتاً منزل تو کیا، اس کوشش نہ تمام سے اگر اتنا بھی ہو جائے تو اس رب کریم و نعیم کا عین کرم ہوگا کہ آج کی زندگی کی بے حد گنجلک راہوں میں کسی صحیح راہ و طرز عمل کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ یعنی کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا۔ روش جدید وقت کے تقاضوں، موجودہ ذرائع ابلاغ کے توسط سے کچھ کہنے، سننے، پوچھنے اور سمجھنے کے امکانات کا دروازہ کھل گیا۔ صد شکر کہ غالباً ہندوستان میں یہ تجربہ بہت حد تک کامیاب ہوا۔ اس سے زیادہ نہ ہدف تھا، نہ توقع، نہ ذرائع۔ اپیل ہے، امید ہے اور کسی حد تک یقین ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں کی ابھرتی ہوئی تنظیمیں اس ذہنی، علمی اور عملی طرز عمل کو پوری سنجیدگی اور صدق دلی سے اپنائیں گی اور اس بہت وسیع اور اجمالی خاکے فریم ورک کو، جسے ہم نے 5 دن کے صبر آزما سیمینار میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی، اس کے ایک ایک گوشے کو الگ الگ اٹھائیں گی اور ان پر مقالوں، سوال و جواب اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ موجود ہیں ان کے ذریعے طرز فکر و عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ دوسری قومیں اور فرقے اس کام کو کر بھی رہے ہیں، جس کی تفصیلات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور بعض ذرائع سے کچھ مدد بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال کچھ مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں صرف اتنا عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی اور جو تنظیم اس قسم کی کوشش کرے، پہلے اچھی طرح سے یہ چھان پھٹک ضرور کر لے کہ کہیں وہ یہ مذاکرہ، کانفرنس، سیمینار، ورکشاپ وغیرہ اپنی سالانہ کارکردگی کے رپورٹ کارڈ میں ایک انٹری بڑھانے کے لیے تو نہیں کر رہی۔ اگر صرف دلی سے دین و مذہب کی خدمت و ترقی کے لیے کر رہی ہے تو پھر ہمت ہے تو اڑچل، صفت قطرہ شبنم، بے بال و پری، معنی پرواز نہیں ہے۔ جہاں تک اس پروگرام کی کمزوریاں کا سوال ہے تو بقول ذوق نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ صدر جمہوریہ ہند کے عہدے کے انتخاب کے لیے جب میرے استاد ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو مجبور کر دیا گیا تو فرقہ پرستوں کے کچھ اخباروں نے ان پر الزامات کی ایک فہرست شائع کی۔ اس پر ذاکر صاحب نے لکھا کہ مجھ پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ناقدین کی معلومات کی ناقص ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہے، وہ فہرست مکمل نہیں ہے، جبکہ میں اس سے کہیں زیادہ گناہگار ہوں۔ لہٰذا جو لوگ میرے جرموں کی مکمل فہرست تیار کرنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں پوری صدق دلی سے ان کی مدد کروں گا۔ بہر طور اس سیمینار کی تمام کمزوریوں، مجبوریوں، معذوریوں، ناکامیوں، کردہ گناہ، نہ کردہ گناہوں کی حسرتوں کے داغوں
کی فہرست مرتب کرنے کے لیے سیمینار کے بعد جو صاحب چاہیں مجھ سے گفتگو کر کے مشورے دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا اگر حجت الاسلام ذوالقدر رضوی صاحب، علامہ عقیل الغربی صاحب، جناب ذیشان ہدایتی صاحب روز اول سے دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں اور عملے پوری طرح معاون و پشت پناہی نہ کرتے۔ ملک کے دوسرے علماء اور دانشور جنہیں میں فرداً شکریہ کا خط لکھوں گا، اگر ان کا قلمی اور سخنی تعاون نہ ملتا تو جو کچھ ہوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے پاس وہ مناسب لفظ نہیں ہیں جن کے ذریعے میں آیت اللہ محمد علی شیرازی، ڈاکٹر محمد رضا جواہری، حجت الاسلام مہدی تسخیری اور پھر جناب بیرسٹر مرتضیٰ لاکھا، جناب ثقلین میک کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے نہ صرف یہاں تشریف لانے کی زحمت کی بلکہ رہائش و طعام و قیام کی ہر طرح کی زحمتوں کو برداشت کیا، جس کے لیے بحیثیت منتظم میں شرمندہ بھی ہوں اور شکر گزار بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں اپنے معاون و مددگار حسین ارشد، غلام سجاد، ڈاکٹر محمد علی، سلیم اکبر، عابد عباس، علی ظہیر، علی امام، سکندر شجاع، ڈاکٹر رضا بلگرامی، عارف نقوی اور جنہیں بھول رہا ہوں اور تمام رضاکار بچے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے صبح و شام دن رات کا خیال کیے بغیر ہر وقت پوری لگن سے کام کیا، جس کا نتیجہ اس پروگرام کی اس حد تک کامیابی کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ حسنین اختر شہوار صاحب کا ذاتی طور پر سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ اگر وہ اسٹیج سنبھالنے کی مکمل ذمہ داری قبول نہ کرتے تو نہ جانے کیا گزرتی، کیونکہ اس میدان میں خاص طور پر میں بہت کچا ہوں۔ شکریہ تو شرکاء اور نہ جانے کس کا کرنا ضروری تھا، مگر بطور خاص فیکلٹی آف انجینئرنگ کے تمام اراکین، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تمام ان حضرات کا جنہوں نے اس سیمینار کے انعقاد میں مدد کی، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ جو اس وقت موجود ہیں، سیمینار کے کسی سیشن میں بھی تشریف لائے۔ مالی استعانت جس کے بغیر کچھ کرنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ہو جاتا، اس کے لیے حجت الاسلام ذوالقدر رضوی، علامہ عقیل الغربی، رضا حیدر، ضیاء حیدر، لندن سے مسعود، دبئی سے سلیم رضا، محمد عابس، ارشد نقوی، سکندر شجاع، علی شان نقوی، ڈاکٹر اشرف حسینی کا شکر گزار ہوں۔ بہرحال جو کچھ ہم کر سکے اس کے لیے ہم نے کسی تنظیم سے مالی امداد نہیں لی۔ اس پروگرام میں شرکت کے سلسلے میں جو زحمتیں آپ حضرات نے برداشت کیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ میں آپ حضرات کے صبر و شکر سے اس تمام کارروائی کو پوری توجہ سے سننے کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ آج جو مجلس عزا بعد نماز مغربین ہوگی، اس میں آپ کو ادبی لطف بھی آئے گا اور ثواب تو خیر بہرحال وہ ہوگا ہی، اس لیے کہ ہمارے پاس مجھے بہت صحیح یاد دلایا کہ میڈیا کا اور ہر طرح کے میڈیا کا جس نے اتنا ساتھ دیا کہ جس کی مجھے توقع بھی نہیں تھی، اور میں اس میں بہت کمزور ہوں، لیکن ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا، اور درخواست کرتا ہوں کہ مجلس ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ادبی اور ہر طرح کا حظ محسوس ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب صدارتی خطبے سے پہلے میں مولانا سید مظہر علی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اور ممنون و مشکور ہوں عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید عقیل الغربی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ایسی جگہ پر کچھ بولنے کی دعوت دی کہ میں یہاں پہ کچھ بیان کر سکوں، اور یہ پروگرام، یہ سیمینار جو منعقد کیا گیا بہت ہی کامیاب اور کامرانی کے ساتھ اختتام تک پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا جو اس میں بیان کی گئی چیزیں اس کے اوپر انسان
غور کرے اور تمام مسلمین کے لیے یہ اتحاد کا مرکز ہے. یہ مجلس حسین، یہ کمیٹی، یہ سیمینار، یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اسلام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ آئیں اور آنے کے بعد متحد ہو جائیں اور اتحاد پیدا کریں اپنے درمیان. ہم دیکھیں گے کہ رسول کی شروع زندگی سے، دعوت ذوالعشیرہ سے ہم دیکھیں اور غدیر تک کہ رسول نے کیا بیان کیا، رسول نے کیا ہم تک پہنچایا. صرف اتحاد کا پیغام پہنچایا مسلمین تک، اپنی امت تک صرف رسول نے یہی پیغام پہنچایا کہ اتحاد کسے کہتے ہیں. اور ہمیں چاہیے تمام مسلمین کو، تمام امت رسول کو کہ ہم اتحاد کریں، متحد ہو جائیں. کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھیے یہ جو رسول نے اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنایا، وہ کیا تھا؟ یہ اتحاد تھا. یہ اتحاد رسول پہنچانا چاہتے تھے لوگوں تک کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میں علی کو اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو جائے اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے اتحاد کر لیں اور یہ گمراہ نہ ہو سکیں، یہ فرقے بازی نہ ہو سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول کی وفات کے بعد جو لوگ علی کے ساتھ آ گئے، ان کے درمیان اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا. لیکن جن لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا اور رسول کے ان اقوال کو، ان حدیثوں کو چھوڑ دیا کہ جس کے سلسلے میں وہ حدیث رسول نے علی کے سلسلے میں بیان کی تھی، ان کے درمیان جو ہے اتحاد نہ ہو سکا. تو لہٰذا اب جو ہے میری گزارش یہی ہے کہ ہم لوگ اتحاد کا مرکز انہی کمیٹیوں اور انہی سیمیناروں سے حاصل کر سکتے ہیں. وآخر الحمد للہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. والآن التمس من حجة الإسلام مهدي تسخيري رئيس هذه الجلسة النهائية لإلقاء خطابه الرئيسي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، سيد البشر، خاتم الرسل، المسمى بالسماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته وصحبه والتابعين، خواتين محترم، حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من در سخنرانی اول خودم با زبان عربی صحبت کردم، در خاتمه با زبان فارسی صحبت میکنم که دو زبانی است که خلاصه برش مسلط هستم و دو زبانی است که به شریعت اسلامی با این زبان خدمات فراوانی صورت گرفته. قبل از هر چیز مجدداً عرض میکنم حرکتی که با آغاز این کنفرانس در دیار هندوستان صورت گرفت، یک حرکت عظیم انسانی است و هنگامی که ما تشکر میکنیم از برگزار کنندگان این حرکت، کسایی که در طول این
6-7 ماه گذشته تلاش کردن، در واقع به دنبال تشکر از یک شخص نیست فقط، بلکه به دنبال ارجگذاری به یک حرکت، به یک جریان، به یک خطی که امیدواریم این خط با قوت و قدرت به پیش برود تا دلهای مسلمانان را روز به روز یکی تر کند. من در خاتمه این کنفرانس چند مطلب به اختصار عرض می کنم. انصافاً سخنرانی های بسیار خوبی انجام گرفت و بنده شخصاً بسیار بهره بردم. دیدگاه های دانشمندان گرامی را شنیدیم. علت تشکیل را شاید بسیاری از برادران مطلع هستند، یادآوری می‌کنیم. برادران، خواهران عزیز، خواتین، حضرات، بدانید که بعضیا ممکن است که تصور کنند این کنفرانس ها ارزش عملی ندارد. ما هنگامی که به دنیای عقلا نگاه کنیم میبینیم که آنان در هر رشته تخصصی سمینارهایی و کنفرانسهایی و میزگردهایی را تشکیل میدهند تا لب و مطالب را کشف کنند و پس از آن به سوی مرحله تطبیق و عمل حرکت کنند. پس نپندارند بعضی ها که این کنفرانس ها چه تأثیر دارد. منشأ حرکت همین است. گاهی اوقات کنفرانس در مسجد و خانه خدا صورت میگیره، گاهی اوقات کنفرانس در حالت تظاهرات جمعیتی صورت میگیره، گاهی اوقات در حسینیه ها صورت میگیره، گاهی اوقات در یک مرکز آکادمیک با شخصیت های متنوع و متفاوت صورت میگیره تا بتواند از این نظریات گوناگون بهره ببرد برای یک جریان در آینده. اینکه آرای مختلف گفته بشه عین رشد فکری و فرهنگی یک جامعه است. اینکه ما تعدد مذاهب داشته باشیم عین ثروت فرهنگی است. اینکه ما آرای مجتهدین و علمای متنوعی داشته باشیم عین پویایی و تحول و پیشرفت یک جامعه است. تمدن اسلامی ما اگر 1400 سال زنده است به خاطر همین روحیه پویایی و به خاطر همین روحیه‌ای که توانایی تقبل نظر یکدیگر را داریم. بیایید، از اینجا دعوت میکنم که بیایید برگردیم به زندگی زمان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و زندگی اصحاب پیامبر برگردیم. ببینید آنها چگونه با هم زندگی میکردند، همدیگر رو درک میکردند، گرچه با همدیگر مخالف بودند از نظر رأی، اما همیشه در عمل یک رأی واحدی، یک موضع گیری واحدی را به دنیا نشان میدادند. ما دعوت شده به آنیم که برگردیم به زندگی زمان صحابه رسول الله، صحابه پاک و مؤمن، صحابه خلص، السابقون اولئک المقربون. ما باید پیرو اونها باشیم تا بتوانیم جامعه اصیل اسلامی را تحقق ببخشیم. هر انسانی، هر معتقدی که داشته باشد باید به اعتقاد خود پایبند باشد و به اعتقاد دیگران احترام بگذارد. خواهران عزیز، برادران، خواتین، حضرات، ما امروزه اگر ضربه‌ای می‌بینیم در جامعه اسلامی به خاطر همین تفرق، تشتت و عدم پذیرش یکدیگر و عدم توانایی شنیدن رأی یکدیگر است. مشکل ما در جامعه امروزی قدرت پذیرش نقد یکدیگر را نداریم، چه برسد به اینکه در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
جامعه‌ای که نتواند حرف یکدیگر را بشنود و حرف یکدیگر را نقد کند و در کنار یکدیگر سخن بگوید هرگز نمیتواند در کنار یکدیگر زندگی کند. اون بلاهایی که بر مسلمانان به وجود آمد، مخصوصاً بعد از هجمات آمریکا به کشورهای اسلامی و در کشورهای اسلامی، تصویر بسیار ننگی را به جامعه بشریت نشان داد. ذبح برادر مسلمان مورد رضای رسول الله است والعیاذ بالله. منفجر کردن ماشین ها تا 10 انسان بیگناه کوچه و بازار به قتل برسد مورد رضای خداست. در بدر کردن زن و بچه ها، محدوم کردن خانه ها، بیچاره کردن انسان ها مورد رضای خداست. این کجفهمی و این کجبرداشتی از گفتار رسول الله این افراد را به اینجا رسانده است. خواهران، برادران، بدانیم که اعمالی که صورت میگیرد این قبیل اعمال بدور از رضای رسول الله و بدور از رضای خداوند است. ما باید آنچه که مورد رضای خداست آن را تحقق کنیم. ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاعبدون. ما باید این امت واحده را نشون بدیم. چگونه میخوایم دیگران رو به اسلام دعوت کنیم؟ چگونه میخوایم اونها رو به مسلکی که ما داریم دعوت کنیم در حالی که خودمون نیازمند به دعوت داریم؟ اونها رو به سوی یک تمدن اسلامی انسانی دعوت میکنیم در حالی که خودمون عاجزیم از تقدیم چنین تمدنی. پس نخست باید خودمون رو تربیت کنیم. یک، باید تلاش کنیم که مفاهیم اسلامی آنچنان که هست از بزرگان خودمون یاد بگیریم. دو، باید سعی کنیم که یکدیگر رو درک کنیم، هضم بکنیم، احترام بذاریم به مذاهب یکدیگر و به سوی آن حرکت کنیم تا امت واحده را تشکیل بدیم. چهار، باید به دنبال گفتگو با ادیان مختلف باشیم. ما وقتی که چهره یک مسلمان مؤمن معتقد ملتزم پایبند به احکام خدا به جامعه معرفی کردیم، اون وقت است که میتوانیم به ادیان دیگر بگیم بفرمایید ان هذه امتکم امة واحده و جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. زمانی میتونیم امه وسط باشیم، الگو باشیم که بتوانیم این چهره را معرفی کنیم. تأسیس این جمعیت مبارک که مطمئن باشید با انفاس خالصه این سید بزرگوار و برادران عزیزش صورت گرفته است. مطمئن باشید ما کان لله ینمو. عملی که برای خدا باشد مطمئن باشید به پیش خواهد رفت، هر چند دشمنا و هر چند جاهلا بخوان در برابرش بایستن، این عمل به پیش خواهد رفت. انتظار ما از تمام اندیشمندان، چه اون کسایی که در اینجا حاضر هستن و چه کسایی که در بیرون هستن، این حرکت الهی را با قدرت معنوی و فکری خودشون پشتیبانی کنند. ما نیز ضمن اعلام موجودیت این جمعیت مبارک با حضرت آیت الله قروی قرارداد و تفاهم نامه بستیم که بتوانیم در تهران همکاری متقابلی را داشته باشیم و بتوانیم یک محور واحدی را در جهان اسلام به وجود بیاریم که این محور واحد چیزی جز کلمه لا اله الا الله نبیند. این کلمه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این فرمایش رسول الله است و لا اله الا الله مبدأ و منتهای خلقت است. لا اله الا الله نفی تمام ظلم و شرک و رذیلت و ثبت تمام فضائل و کرامات و عزت و توحید الهی است. وقتی که ما بتوانیم این شعار را برداریم، مطمئن باشید هم مذاهب اسلامی به هم نزدیک خواهد شد و هم ادیان الهی زیر پرچم این لا اله الا الله
حرکت خواهد کرد، نتیجه آن گسترش عدل، محبت، سعادت، خیر و صلاح و دوری شر و دوری رذیلت از میان جامعه امت اسلامی ماست. من مجدداً اعلام تشکر میکنم از برگزار کنندگان این کنفرانس. معذرت میخوام. کسایی که اسمشون رو نمیشناسم و کسایی که واقعاً در پشت پرده زحمت کشیدن و از تمام حاضرین، از خواتین و حضرات که در این چند روزه حاضر شدند و به سخنان دانشمندان محترم گوش فرا دادند. شکرا سیدنا. و به سخنان دانشمندان محترم گوش فرا دادند، با جان دل گوش فرا دادند. کمال تشکر رو میکنم. امیدوارم خداوند متعال خودش بر این حرکت مبارک نظری بکند، عنایتی بکند تا این دلها را تألیف بکند. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. این فرمایش خدا به رسول الله هست که منم که باعث الفت این ملتم، منم که باعث الفت این امتم. اگر تمام آنچه که در آسمان و زمین را انفاق میکردی نمیتونستی به این الفت برسی، ولی این محبت را وقتی که با اخلاص انسان حرکت کنه خداوند متعال در دلهای مسلمانان خواهد انداخت. من باز مجددا تشکر میکنم از همه سروران عزیز و امیدواریم که بتوانیم در دیدارهای بعدی پیشرفت‌هایی را داشته باشیم. انشالله دفعه دیگه که آمدیم بتوانیم مرکز جمعیت تقریب را اینجا ببینیم، دار تقریب مذاهب ادیان را ببینیم و در اونجا جلساتی با حضور علما و دانشمندان و اساتید برگزار بکنیم و نور الهی و نور پیامبری را به کل جهان بشریت به اشعاع برسانیم. معذرت میخوام از اطاله حدیث و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مہمان بزرگوار علامہ ڈاکٹر مہدی تسخیری صاحب، جو کہ جمہوری اسلامی ایران میں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جمعیت تقریب بین المذاہب کے روح رواں ہیں اور اس کے مجلے کے چیف ایڈیٹر ہیں، بجائے خود محقق، دانشور اور دلسوز انسان ہیں. یعنی ان کی وابستگی اس ادارے سے صرف ایسی وابستگی نہیں ہے جیسے کسی کام کرنے والے کی وابستگی اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں سے وہ کام کا رشتہ رکھتا ہے، بلکہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اگر میں اس ادارے میں نہ بھی ہوں تب بھی سراپا دل و جان سے یہی کام میرے دل کا تقاضا بھی ہے. یعنی تقریب بین المذاہب. آغاز تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ پہلی تقریر میں نے عربی میں کی تھی اور اب اختتام میں فارسی میں کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس کانفرنس سے، اس سیمینار سے ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، ایک عظیم انسانی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. ذرا اس جملے کی معنویت پہ غور کیجیے گا کہ یہ صرف نہیں کہا کہ یہ ایک عظیم اسلامی تحریک یا ایک عظیم شیعی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، نہیں، یہ ایک عظیم انسانی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اور ہم سے، آپ سے، سب سے امید وابستہ کی کہ امید ہے کہ یہ تحریک مسلسل آگے جاری و ساری رہے گی. تمام مقالات سے متعلق پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ مقالات جو بھی پڑھے گئے وہ اچھے تھے. ایک بات جو لوگ کہتے ہیں کہ سیمیناروں کے منعقد کرنے سے، کانفرنسوں کے منعقد کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی علم و فن میں، کسی بھی رشتے میں، سائنس ہو، فلسفہ ہو، تاریخ ہو، ادبیات ہو،
کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، سیمینار ہوتے رہتے ہیں، سمپوزیمز ہوتے رہتے ہیں، تو کیا اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی بہرحال کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، اور ایسی ہی کانفرنسوں سے بڑی تحریکیں وجود میں آتی ہیں۔ لب لباب، اصل الاصول، خلاصہ مطلب، یعنی تقریب بین المذاہب کیسے وجود میں آئے، اس کے لیے فرمایا کہ ہم سب مکلف ہیں اور موظف ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اسلام کا تقاضا ہے ہم سے، وقت کا تقاضا ہے ہم سے، تاریخ کا تقاضا ہے ہم سے، کہ ہم سب اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے عہد پیغمبر اور عہد اصحاب پیغمبر میں پہنچائیں، یعنی جس طریقے سے پرچم اسلام و پرچم توحید اور پرچم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سب متحد تھے، سب یکجا تھے، اختلاف آراء کے باوجود، رائیوں میں اختلاف تھا، نظریات میں اختلاف تھا، اس کے باوجود ایک پرچم کے تحت تھے، اور جب پیغمبر آواز دیتے تھے کسی جنگ کے لیے، کسی صلح کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو سب کے سب ایک رخ پر حرکت کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں آج اپنے اختلافات عقائد و افکار کے باوجود آگے ایک مقصد کو لے کر بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ فرمائی کہ اسلام یا مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے، یا جو بھی ہمیں شکست ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم میں آپس میں اختلاف و نزاع ہے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف و نزاع نہ رکھیں یا ان اختلاف کو حل کر سکیں، وہ سکت، وہ حوصلہ، وہ وسعت صدر، وہ سعہ صدر، وہ کشادگی قلب پیدا کر لیں، وہ وسعت ذہن پیدا کر لیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات بھی سننے کے لیے روادار نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کا اختلاف نظر سنیں، آپس میں ایک دوسرے کا اعتراض سنیں، اور اس کے بعد امن و آشتی کے ساتھ رہیں اور متحد ہو کر آگے بڑھیں، تو دنیا میں کوئی طاقت ہمیں پیچھے ڈھکیل نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے، بہت اچھا اور لطیف نکتہ تھا، کہ ہم مفاہیم اسلامی کو جیسے کہ وہ ہیں ویسے ہی قبول کریں۔ دیکھیے، جو مفاہیم ہیں، جو تصورات ہیں، جو نوشنز ہیں، جو کنسیپٹس ہیں، جو ڈیفینیشنز ہیں، جو چیز اسلام دے رہا ہے، جو قرآن دے رہا ہے، جو رسول دے رہا ہے، وہ کیا دے رہے ہیں، پہلے اسے سمجھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو مفاہیم ہیں اس کو ہم اس طرح قبول کریں، ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے مفاہیم کو اسلامی مفاہیم بنا کر پیش کریں، تو اپنے تعریفات کو، اپنے نظریات کو اسلامی نظریہ کہہ کر پیش کریں۔ اسلام کا نظریہ سمجھیں اور پھر اسے قبول کریں، تو سب کے سب یقیناً متحد ہو جائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، اور یقیناً قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہم آپس میں مختلف مذاہب میں یہ گفتگو آگے بڑھا سکیں گے، تقریب کی، اور ایک دوسرے کی بات سن سکیں گے، تب اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم مختلف ادیان کے درمیان گفتگو کا آغاز کریں۔ پہلے آپس میں مذاہب آپس میں قریب آئیں، گفتگو کا آغاز ہو، سنجیدہ، متین، مہذب گفتگو، اور اس کے بعد پھر مختلف ادیان کے درمیان اس گفتگو کا آغاز ہو۔ اور انہوں نے اپنی امید کا اظہار فرمایا کہ یقیناً جن حضرات نے یہاں یہ کانفرنس کی ہے، جس اخلاص کے ساتھ، جس قد و کاوش، جد و جہد کے ساتھ، فرمایا کہ ما کان للہ ینمو، جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ضرور نشو و نما پاتی ہے۔ یہ
واقعاً اتنا بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے بچے بچے کے لیے، اور ہر مسئلے میں، چاہے وہ جزئی شخصی انفرادی مسئلہ ہو، عائلی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، اس کانفرنس سے مربوط ہو یا نہ ہو، کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ چیز نشو و نما پاتی ہے، وہ چیز کبھی مٹتی نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعلان فرمایا کہ ہم نے یہاں جو منتظمین ہیں، میرا نام لیا اور حضرات کا نام لیا، کہ ان کے ساتھ ایک قرارداد ہم نے کی ہے، اس تہران کے ساتھ ہم آہنگی رہے گی، وہاں بھی انشاءاللہ دار التقریب مجمع التقریب میں کانفرنسوں کا سلسلہ رہے گا، یہاں سے علماء اہل سنت اور علماء شیعہ کو وہاں بلائیں گے، وہاں سے علماء شیعہ علماء اہل سنت کو لے کر یہاں آئیں گے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تاکہ ہم حقیقت توحید کو بلند کر سکیں، حقیقت توحید کے ساتھ مجسم ہو سکیں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ بلند فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خوشحالی حاصل کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ وہ حقیقت توحید ہمیں زبان سے لے کر دل تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، فکر سے لے کر عمل تک اپنے اندر راسخ کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہمیں دنیا اور آخرت کی سرفرازی نہیں مل سکتی۔ آپ تمام حضرات کے تشکر کے ساتھ یہ خطاب ختم ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔